کیا پنرجنم ہوتا ہے؟ Does rebirth really happen and are there many lifetimes? اس نے قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے، صرف ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں، ان کا ذکر ہے. اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید، اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا، پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے، اور ایک، پنر کے معنی نیکسٹ. تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی، اور ایک زندگی. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ تھے نہیں، پھر زندگی دی، اس دھرتی پہ آئے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا. آپ جو کرے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت. اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی، وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لمب پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے، تو بھگوان ہی کی ناٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے ہیں سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے. ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے ہیں، سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں، ورس نمبر 22 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے، اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی، سمسکارا، کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر، کرم اور دھرم کی فلسفی، کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی، یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے، کیوں اپاہج پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی، اسی لیے نئی فلسفی لکھا ہے، ٹرانس مائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کئی میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیا فزیولوجی میں پڑھا، کیا ایناٹومی میں پڑھا؟ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں، بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپاہج پیدا کرتا ہے، کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے، کچھ کو غریب، کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے، آپ لوگ کا امتحان لے سکے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں،
یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 out of 100. اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے, اچھے مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کو گئے ہیں, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے. اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا. ڈاکٹر مطلب اونچا عہدہ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتحان اور سخت دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائج ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس سے جنت فردوس دینا چاہتا ہے. اور کٹھن امتحان اور بڑا انعام. ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائیں گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. کبھی کوئی بھی اگر کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, ادھر وہ آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے سزا ہے. جب بھی کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے وہ ادھر آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے, اسی لیے ایک نئی فلسفی سمسکارا لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھی ہے. وید بات کرتا ہے پنرجنم. پنرجنم مطلب نیکسٹ لائف, جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے, آخرت کی زندگی. تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں, ایک بار آتے ہیں, صحیح طریقے سے جئیں گے تو ایک بار کافی ہے, اور یہ دنیا آخرت کے لیے امتحان ہے.